بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور ہم آج آپ کو دوسرے پرچہ یعنی دوسرے پیپر کا جو وائوا ہم نے شروع کیا ہے وہ آپ کو پڑھ کے سنانے جا رہے ہیں، تاکہ آپ کی بہتر طریقے سے تیاری ہو سکے۔ تو ہم دوسرے پیپر کا پہلا جو فارماکالوجی پڑھنے لگے ہیں، اس کو آپ غور سے سنتے جانا اور اس کی تیاری کرتے جانا، اور ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ سے لکھتے جانا۔ آپ کے نوٹس بھی بنتے جائیں گے اور آپ کی تیاری بھی بہتر ہو جائے گی۔ تو چلتے ہیں سوالوں کی طرف۔ علم الادویات، یہ ہے فارماکالوجی، علم الادویات اسے کہتے ہیں۔ یہ پہلا جز ہے دوسرے پرچے کا۔ دوسرا پرچہ پہلے پرچے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، تھوڑا سا اس کو غور سے پڑھنا پڑتا ہے۔ اس میں کیمسٹری یعنی تھوڑے سے مشکل سوال آتے ہیں، یہ کیمسٹری اور فزکس کے سوال ہیں اس میں، تو اس کو تھوڑا سا غور سے سننا پڑتا ہے۔ فارماکالوجی کسے کہتے ہیں؟ یعنی کیمیائی مرکبات اور حیوانات کے درمیان تعاملات کے مشاہدے کے علم کو فارماکالوجی کہتے ہیں۔ یعنی اس کا صرف اتنا ہی جواب ہے۔ اس کے بعد ادویاتی قوت متحرکہ، یعنی اس میں مطالعہ کیا جاتا ہے کہ ادویات جسم کا کیا کرتی ہیں، بس اس کا اتنا ہی جواب ہے۔ دوسرا ادویاتی حرکیات، اس میں مطالعہ کیا جاتا ہے کہ دوا جذب ہونے کے بعد جسم دوا کا کیا کرتا ہے، یعنی اتنا ہی اس کا سوال کا جواب ہے۔ میڈیکل فارماکالوجی، تھیراپیوٹکس، وہ علم جس میں بیماری کو روکنے، تشخیص کرنے اور ان کا علاج کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اسے میڈیکل فارماکالوجی، تھیراپیوٹکس کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ٹاکسیکالوجی ہے، وہ علم ہے جس میں ادویات کے جسم پر یا جسم کے مختلف سسٹم پر الٹ اثرات یعنی زہریلے ٹاکسک ایفیکٹس کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اسے ٹاکسیکالوجی کہتے ہیں۔ بائیو ڈسپوزیشن، یہ وہ علم ہے جس میں ادویات کی جسم میں تبدیلی اور ان کے اخراج کا مطالعہ کیا جاتا ہے، یعنی جسم میں جا کر یہ تبدیل کیسے ہوتی ہیں اور ان کا اخراج کیسے ہوتا ہے، کس ذریعے سے یہ خارج ہوتی ہیں، تو اس کا یہی مطالعہ ہے۔ اس کے بعد فارمیسی کا کیا مطلب ہے؟ یہ وہ علم ہے جس میں ادویات تیار کرنے اور ان کے مناسب استعمال کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ فارماکوگنوسی، نباتاتی ادویات ہیں، یہ وہ علم ہے جس میں قدرتی ادویات، ان کے اجزاء وغیرہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ 8 پوائنٹ ہیں اور مختصر سوال ہیں، اس کے مختصر ہی ان کا فارمولہ ہے۔ تو دوا کی تعریف کیجئے۔ دوا کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، ایک کیمیائی نام ہوتا ہے، دوسرا جنرک نام ہوتا ہے، تیسرا برانڈڈ نام ہوتا ہے۔ تو مثال کے طور پہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دوا کی تعریف میں جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ کیمیائی نام کیا ہے، تو آپ ڈسپرین کی مثال لے لیں، یعنی اس کا مختصر اور جو چھوٹا نام ہے وہ جنرک نام ہے اور برانڈڈ نام ہے، اور کیمیائی نام تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے۔ ایسیٹائل سیلیسلک ایسڈ، یہ ڈسپرین کا، ایسپرین کا کیمیائی نام ہے۔ اس کا جنرک نام ایسپرین ہے، اور اس کا برانڈڈ نام ہے یہ نو پین کہہ لیں آپ، یا ایمپرین کمپاؤنڈ کہہ لیں، پہلے آتی تھی اب نہیں آ رہی، یا دوسرے نمبر پہ ڈسپرین ہے، ایسکارڈ 75 mg ہے، اور اسی طرح لوپرین بھی اسی میں شمار ہوتی ہے۔ تو یہ ان کے برانڈڈ نام ہیں۔ اس میں فارمولہ جو ہے یعنی جنرک نام ہے وہ صرف ایسپرین ہے، اور کیمیائی نام اس کا ایسیٹائل سیلیسلک ایسڈ اسے کہتے ہیں۔ تو یہ دوا کے 3 نام ہیں، 3 حالتیں ہیں، یہ آپ اسی طریقے سے مثال دے کر بتا سکتے ہیں۔ تو ادویات کے جسم میں داخلے کے مختلف طریقے، یعنی اورل روٹ سب سے پہلا ہے جو آسان بھی ہے اور مریض خود اپنی مرضی سے استعمال کر دیتا ہے۔ اس کے فائدے اور نقصان اگر پوچھے تو فائدے اور نقصان لکھیں۔ اگر اس سے یہی پوچھا جائے، آپ سے پوچھا جائے کہ اورل روٹ کیا ہے، تو آپ کہیں گے کہ گولیاں، کیپسول، شربت اور یہ ساشے وغیرہ کو منہ کے ذریعے استعمال کرنے کا نام اورل روٹ کہا جاتا ہے۔ انٹرا مسکولر روٹ یعنی مسلز میں پٹھوں میں انجیکشن جو لگایا جاتا ہے اسے مسکولر انجیکشن کہتے ہیں۔ آئی وی انجیکشن جو بذریعہ ورید لگایا جاتا ہے اسے آئی وی انجیکشن کہتے ہیں۔ یہ طریقہ کار ہیں اس کے دوا کے استعمال کے، داخلے کے طریقے ہیں۔ تو آگے ان کی تفصیل بھی اگر کوئی پوچھتا ہے تو آپ اس کو کتاب سے پڑھیں، تفصیل بھی آپ کو ذہن میں ہونی چاہیے، اس کی صرف تعریف بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے،
پوری کی پوری چیزیں آپ اس کو پڑھ کے اپنے ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ نے یہ چیزیں پڑھ لی ہیں، دیکھ لی ہیں، تو آپ کو یہ آسانی ہو جائے گی لکھنے میں۔ آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو صرف اس نے یہ پوچھا ہے کہ انٹراوینس کیا ہے تو آپ اس کی تعریف شروع کر دیں کہ یہ ڈرپ لگائی جاتی ہے جی، انجیکشن لگایا جاتا ہے، برنولا لگایا جاتا ہے، آئی وی لائن لگائی جاتی ہے، تو لمبا پروسیجر نہ لکھیں، صرف آپ لکھیں کہ بذریعہ ورید لگائے جانے والے انجیکشن آئی وی کہلاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے زیر جلد لگانے والے انجیکشن ہیں، کچھ دل میں انجیکشن، کچھ پیٹ کی جھلی میں انجیکشن ہے، کچھ انٹراڈرمل لگائے جاتے ہیں، دماغ میں انجیکشن لگایا جاتا ہے، دماغ کی جھلی میں لگایا جاتا ہے، دل کی جھلی میں شریان کا انجیکشن ہے، جوڑوں کا انجیکشن ہے، پھیپھڑوں کی جھلی میں انجیکشن لگایا جاتا ہے، غشا والی یعنی جلد یعنی نمی والی جلد کے ذریعے ادویات لکھ لکھا زبان کے نیچے بطور انہیلر دوا استعمال کی جاتی ہے۔ مکد کے راستے بھی دوا استعمال کروائی جاتی ہے۔ دوا جذب کرنے کے اور بھی طریقے ہیں، مثلا جلد پر اگر مالش کی جائے، بہت سی یعنی ٹیوب یعنی کریم اور لوشنز وغیرہ ہوتے ہیں جن کو جسم پر مالش کرنے سے بھی دوا جسم میں جذب ہو جاتی ہے اور اپنا کام کرتی ہے۔ تو یہ طریقہ تھا استعمال کا۔ تو انشاءاللہ کل سے ہم آپ کو اگلے طریقے پڑھائیں گے، اگلا سسٹم آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ آپ کی اس ذریعے سے بھی آپ کی تیاری بہت اچھی ہو جائے گی۔ تو فالو کرتے رہنا اور ویڈیو دیکھتے رہنا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ والسلام۔